جی، تو ہمارا اب نیکسٹ ٹاپک جو ہے مجدد ثانی کے بعد وہ ہے شاہ ولی اللہ کا۔ اور شاہ ولی اللہ کے اوپر بھی پچھلے 4-5 سال میں ایک سال میں سوال آیا ہوا ہے۔ سوال یہی آتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی سروسز کیا تھیں اور مسلم سوسائٹی میں فرق کیا پڑا تھا۔ یہ جتنے بھی ریفارمسٹ موومنٹس ہیں، بچے ان کی تیاریاں کرتے وقت یہ تیاری کرتے رہتے ہیں کہ وہ پیدا کہاں ہوئے اور کہاں پہ ایکسکیوز می وہ پیدا کہاں ہوئے، کس شہر میں رہے، حالانکہ یہ ساری ارریلیونٹ فیوٹائل سی انفارمیشن ہے۔ ایکچوئل جو تیاری ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ شاہ ولی اللہ یا سر سید احمد خان کی سروسز کیا تھیں، انہوں نے کام کیا کیا اور اس کام کا رزلٹ کیا نکلا۔ تو ہم بھی اپنے جو نوٹس ہیں اسی طرح سے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، بیسٹ ریسورسز سے پکڑ کے ہم نے پاور پوائنٹ میں ڈال دی ہے۔ پاور پوائنٹ آپ کے پاس ہے، ایکسٹرا ریڈنگ مٹیریل بھی آپ کو اویلیبل ہو جائے گا۔ تو آپ اگر اسی کے ارد گرد اپنی تیاری کو رکھیں گے، تیاری تو آپ نے کرنی خود ہے، ایک پیج کے اوپر کاپی پینسل نکال لیں اور امپورٹنٹ پوائنٹس لکھتے جائیں، اور پھر پاسٹ پیپر کا کوئی بھی سوال لے کے 35-40 منٹس کے اندر 7 to 8 پیجز کا آنسر آپ ضرور لکھیں۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا۔ 1703 میں پیدا ہوئے نیئر دلی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری ریفارمسٹ موومنٹ جو ہیں وہ ایک طرف دلی اور ایک طرف یو پی کے درمیان ہی یہ رہیں، نارتھ آف انڈیا کے اندر۔ اور یہ ان کے والد کا نام مولانا عبد الرحیم تھا، اور انہوں نے مدرسہ رحیمیہ جو ہے وہ بڑا مشہور مدرسہ ہے وہ بنایا، اور یہ بھی اپنے آپ کو حضرت عمر کی اولاد میں سے والد صاحب کی سائڈ سے کہتے تھے، اور والدہ کی سائڈ سے حضرت امام موسیٰ کاظم یعنی کہ حضرت علی کی سائڈ سے یہ اپنی پیڈگری جو ہے وہ کرتے تھے۔ ان کی سروسز، سب سے بڑی سروسز یہ تھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ پرشین زبان میں کیا۔ اس سے پہلے قرآن کے ترجمہ تراجم کیے گئے تھے اور زبانوں میں، لیکن انڈیا کے اندر ترجمہ نہیں کیا گیا تھا، اور مسلمان علماء قرآن کے ترجمے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کئی جگہوں پر تو ایسے بھی کہا گیا تھا کہ یہ شاید اس کی ممانعت ہے اسلام میں۔ لیکن اس وجہ سے میسز جو تھے، جو عربی نہیں سمجھتے تھے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پہلی دفعہ جو ترجمہ کیا گیا وہ پرشین ٹرانسلیشن شاہ ولی اللہ نے کی، اور یہ اس لیے کی کیونکہ بہت زیادہ کرسچن مشنریز انڈیا میں آ چکے ہوئے تھے، انگریز بھی داخل ہو چکے ہوئے تھے، انگریز جگہ جگہ اپنی حکومت بناتے جا رہے تھے، اور بنگال کے اندر تو باقاعدہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ چکی ہوئی تھی، اور ان کے کرسچن مشنریز اور چرچز جو تھے وہ جگہ جگہ جا کر کرسچینٹی پھیلا رہے تھے، اور بہت سی لوور کاسٹس اور لوور کلاسز تیزی سے کرسچینٹی کی طرف جا رہی تھیں۔ اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ پرشین زبان میں کیا۔ ان کی جو کتابیں ہیں بڑی مشہور، الفاظ الکبیر، پھر ایک ان کی کتاب ہے مقدمہ فی ترجمۃ القرآن، آپ کے سامنے ہے۔ یہ بیسیکلی کیس فار ٹرانسلیشن آف قرآن، کہ کیوں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ لرن رائٹ ناؤ نے اپنے کمپلسری اور آپشنل کورسز لانچ کر دیے ہیں۔ اگر آپ CSS کی تیاری کر رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ہوئے لنک پہ وزٹ کریں، یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اپنے آپ کو ان کورسز میں انرول کریں۔